دانشور حضرات، اساتذہ کرام اور انتہائی ہونہار طلباء و طالبات، سرکاری افسران، مہمانان گرامی، السلام علیکم. I would also like to welcome our heads of international institutions in Pakistan, like World Bank and other institutions. I welcome you and thank you very much for your presence here. آج میرے لیے یہ بہت خوشی کا دن ہے کہ الحمدللہ قوم کے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے دانش اسکول کی وہ کاوش جو میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب میں اس کا جال پھیلایا تھا، اور ہزاروں بچے اور بچیاں، ابھی آپ نے خود دیکھا کہ عثمان اکرم جو جھنڈ ضلع اٹک کے دانش اسکول کے طالب علم ہیں، اس طرح کے ہزاروں بچے اور بچیوں نے جن کے ماں باپ کے پاس تعلیم کے وسائل نہیں تھے، جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، والد بھی اور کئی بچے اور بچوں کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور دانش اسکول ان کے لیے نہ صرف تعلیم کا سہارا بنا بلکہ والدین کا سایہ بھی دانش اسکول دیتا رہا. یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا، اور الحمدللہ آج انہی دانش اسکول کے چشم و چراغ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں اپنی قابلیت کا اور اپنی محنت کا پوری دنیا میں اپنا اثر قائم کر رہے ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل ڈیبیٹس ہوں، چاہے وہ ان کے سلیبس، چاہے ان کی کھیلوں کے میدان میں ان کی قابلیت ہو، وہ ہر جگہ الحمدللہ اپنا ایک شاندار ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. یہ دانش اسکول کی کہانی کیوں شروع ہوئی؟ میں جانتا ہوں کہ اس زمانے میں جب وزیر اعظم نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس کا ہم نے آغاز کیا تو تنقید کے نشتر ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑا کہ جناب یہ شہباز شریف دانش اسکول کیوں بنا رہا ہے. میں نے یہ کہا کہ اگر ایچ کالج بن سکتے ہیں امراء کے لیے، اور جہاں پر صرف اور صرف وزراء، گورنرز، پرائم منسٹرز اور اشرافیہ کے بچے جا سکتے ہیں، تو غریب اور ذہین، مگر ذہین اور فتین یتیم بچوں کے لیے ہم تعلیمی درسگاہیں کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہ جناب وہ تو پرائیویٹ ادارے ہیں، چاہے اب اسلام آباد میں اس کی بنیاد انشاءاللہ جلد رکھی جائے گی. آج یہاں پر میں آیا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ زمین، اور ایسی زمینیں اسلام آباد میں جہاں پر بڑی بڑی شاندار مہنگی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں، جہاں پر محلات بن چکے ہیں، جہاں پر ہیڈ سٹارٹ اسکول امراء کے بچوں کے لیے بن چکے ہیں، مجھے اس میں کوئی غلط بات نظر نہیں آتی، اچھی بات ہے. جہاں پر روٹس انٹرنیشنل کی جو چین ہے اسکولوں کی وہ بن چکے ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو کیا صرف
تعلیم امراء کے بچوں کا حق ہے؟ کیا اسلام آباد کے قرب و جوار میں رہنے والے غریب بچے اور بچیاں جن کے والدین اتنی محنت کرتے ہیں جتنے کہ ایک امیر خاندان کے بڑے بڑے کاروبار ان کے پورے ملک میں ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کیا غریب کا حق نہیں، کسی یتیم بچی کا حق نہیں کہ اس کو بھی اگر روٹس کی طرح تعلیم نہ ملے تو ایک اچھے ماحول میں اعلیٰ تعلیم مل سکے اور ان کو بھی وہاں پر وہی سہولتیں میسر ہوں جو کہ کسی بھی پاکستانی کا حق ہے؟ یہ تھی وہ سوچ، اور اسی سوچ کو نواز شریف آگے لے کر گیا، اور آج ہم پنجاب سے باہر نکل کر اب اسلام آباد کی غریب بستیوں میں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں یہ دانش گاہیں ہم بنانے جا رہے ہیں۔ جب دانش اسکول کا نام ہم نے رکھا تو کسی نے کہا کہ یہ نام کو بدل دیں، میں نے کہا کیوں؟ ان کا جی دانش دینش سے ملتا ہے، تو میں نے کہا کہ فرق ہے، دانش تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹلیکٹ، دانش اور دینش ڈنمارک سے جڑا ہوا ہے تو اس میں بڑا فرق ہے، وہ ایک ملک ہے اور یہ دانش گاہیں ہیں۔ تو ہم نے اس کا پھر آغاز کیا، اور آج یہاں پر جب میں آیا تو میں نے پوچھا کہ کتنی زمین ہے؟ ان کا جی کہ 10 ایکڑ۔ میں نے کہا کہ جو پرائیویٹ جو سکولز ہیں یہاں پر تو کلاس رومز بننے ہیں، یہاں پر ان کے لیے ڈومیٹریز بننی ہیں، یہاں پر ان کے لیے کچن اور ڈائننگ رومز بننے ہیں ان غریب بچوں اور بچیوں کے لیے، یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے، یہاں پر ان کے لیے کھیل کود کے ہم نے میدان بنانے ہیں تاکہ ان کی نشو و نما ہو، اور اب جدید جو علوم ہیں، آئی ٹی سکلز، ووکیشنل ٹریننگ سکولز، اپنا سینٹرز وہ بھی یہاں بنائیں گے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے آپ اگر بڑے بڑے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے تو آپ جگہ ان کو الاٹ کرتے ہیں، تو کیا غریب اور یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے ہم جگہ نہیں دے سکتے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ، اور میں کمشنر صاحب کا شکر گزار ہوں، میں ان کو شاید انہوں نے میرے ساتھ پہلے کام تو نہیں کیا لیکن ان کی شہرت سنی ہے کہ یہ نیک نام آدمی ہیں، تو انہوں نے میں فوری طور پر کہا جی کہ یہ جگہ اویلیبل ہوگی۔ تو میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس نئے دور کا جو آغاز اب ہو رہا ہے وفاق کے لیول پر، اور مجھے پوری امید ہے کہ پنجاب میں چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ اور سندھ میں جناب شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ، اور کے پی میں جو علی گنڈا پور صاحب ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے پی، اور بلوچستان میں چونکہ وہ بہت بڑا پاکستان کا صوبہ ہے جغرافیائی لحاظ سے اور فاصلے بہت زیادہ ہیں اور بیکورڈ ایریاز ہیں، وہاں پر بھی ہم انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ مل کر بلوچستان میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور آزاد کشمیر کے تمام ڈویژن میں دانش اسکول بنانے کا ہم نے پلان بنایا ہے، اور اسی طرح گلگت بلتستان کے تمام ڈویژن میں ہم انشاءاللہ یہ اسکول کا جال بچھائیں گے انشاءاللہ بچوں اور بچیوں کے لیے۔ اور آج گلگت بلتستان سے اور آزاد کشمیر سے بچے اور بچیاں یہاں پر موجود ہیں، میں آپ کو یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وفاق ان کے ساتھ وسائل شیئر نہیں کرے گی، بلکہ 100% وسائل وفاق کے ساتھ، وفاق اپنے وسائل سے آپ کے لیے دانش اسکول اور آپ کے لیے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں اور بلوچستان میں اور سندھ کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر انشاءاللہ ہم یہ دانش اسکول بنا کر دین اور دنیا دونوں کمائیں گے کہ اس سے بڑی اور کوئی قومی خدمت ہو نہیں سکتی اور اس سے بڑا اور کوئی فرض کی ادائیگی ہو نہیں سکتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے آج دیکھا کہ یہاں پر 2.60 کروڑ بچے اور بچیاں اسکول سے باہر ہیں، اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی مجرمانہ غفلت ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کے لیے ہم ایک
اور ایونٹ ہم جلد اس کا انعقاد کریں گے. وہاں پر تعلیم کو ایک ایمرجنسی کی طور پر ہم اس کو ڈکلیئر کریں گے اور صحیح معنوں میں وسائل جو ہیں وہ بچوں اور بچیوں کی قدموں میں نچھاور کریں گے کہ اگر کوئی قوم اگر شعور یا تعلیم کے زیور سے وہ آراستہ پیراستہ نہیں تو وہ ترقی نہیں کر سکتی. میں یہاں پر سیلف پریز میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب میں 2 لاکھ ٹیچرز میرٹ پہ بھرتی کیے تھے، 100% میرٹ پر. انسانی حد تک کوئی آنسٹ مسٹیک تو ہو سکتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن میرٹ کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا. لاکھوں بچوں اور بچیوں کو صرف اور صرف ان کی محنت اور قابلیت کی بنیاد پر ان کے ہاتھ میں کلاشنکوف نہیں بلکہ لیپ ٹاپس ان کو دیے، اور آج وہ بچے اور بچیاں آج الحمدللہ اپنا خود محنت سے وہ رزق حلال کما رہے ہیں. کووڈ تھا تو ریموٹ کنیکشن سے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور اس وقت بھی جو تنقید کے نشتر جو پھینکے گئے اس کی ہم نے پرواہ نہیں کی. اور آج بھی انشاءاللہ اس پاکستان کے سب سے بڑے چیلنج کو قبول کرتے ہیں. اور کوئی کچھ بھی کہے کہ دیکھیں اگر آپ کا جو ہیڈ سٹارٹ سکول ہے، پتہ نہیں یہ زیدی صاحب جانتے ہوں گے 50-60 ہزار تو فیس ہوگی بچے کی وہاں پر، اس سے کم تو نہیں ہوگی. اسی طرح جو آپ کے جو دوسرے سکول جہاں پر روٹس، ان کی بھی فیس جو ہے 40-50 ہزار سے کم تو نہیں ہوگی. یہ ان کے ماں باپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنی محنت سے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہیں. مگر ان غریب کروڑوں بچوں اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان یتیم بچوں اور بچوں کا کیا قصور ہے کہ جنہوں نے غربت میں آنکھ کھولی اور ان کے ماں باپ محنتی ہونے کے باوجود وہ وسائل نہیں ہے جو اس سے ان کو وہ تعلیم سے فیض یاب کر سکیں؟ ان بچوں اور بچوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے آنکھ کھولی تو ان کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آج وہ زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں اس شہر رمضان میں، اگر ہم پاکستانی تو پھر اپنے گلے میں جھانکیں. اور جب تک ان کروڑوں بچوں اور بچوں کی تعلیم کا ہم انتظام نہیں کر سکتے، لاکھ روٹس بنا لیں، لاکھ اور راستے بنا لیں، وہ تعلیم کا خواب پورا نہیں ہو سکتا، قائد اعظم کا خواب پورا نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان دانش اسکولوں کو دوبارہ ان علاقوں میں پھیلائیں گے تاکہ غریب ترین بچے اور بچیاں وہ محسوس کر سکیں کہ اگر ایچسن کالج کے یا گرامر اسکول کے جو آنی سولاخ والے جو دروازے ان کا راستہ روک رہے ہیں، دانش اسکول کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خواب ہے جس کا پورا کرنے کے لیے میں اپنی جان لڑاؤں گا اور تمام قومی وسائل ان کے قدموں میں نچھاور کریں گے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ جو ہی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور بلوچستان کے سکولوں کا PC-1 اپروو ہوتا ہے، جس کا پروسیس سٹارٹ کر دیا گیا ہے، وہاں پر خود جا کر اللہ نے چاہا تو ان سکولوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے. اور 2 سال کی جو بات آپ نے کی وہ شاید آپ کو کسی نے غلط بتایا، یہ 6 مہینے میں 8 مہینے مکمل ہوں گے انشاءاللہ. اور ان کو مکمل کر کے ان بچوں اور بچوں کے لیے ایک شاندار درسگاہیں بنیں گے. ان کو بھی احساس ہوگا کہ وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کہ روٹس کے اور دوسرے اعلیٰ تعلیم ادارے مگر مہنگے اداروں کے بچے اور بچیاں ہیں. میں آپ سب کو گزارش کروں گا کہ اس عظیم کام میں، اس نیک کام میں آپ مہربانی کر کے میرا ساتھ دیں. یہاں پر ہمارے اسلام آباد کے جو یہاں پر موجود ہیں پبلک کے نمائندے MNAs، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، ڈاکٹر صاحب سے اور ساتھیوں سے، کہ مہربانی کریں، آگے بڑھیں. اور سیکرٹری تعلیم کہاں ہیں وہ؟ جی وانی صاحب تشریف فرما ہیں. یہ اگر چاہیں دل لگا کر کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بہت، اور آئیڈیاز ان کے بہت ہیں. اور منسٹر صاحب تو ویسے ہی دل میں درد رکھتے ہیں تعلیم کے لیے، عوام کے لیے، اور غربت کے خاتمے کے لیے، اور افلاس
دور کرنے کے لیے اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے میں ان کا بڑا معترف ہوں، ڈاکٹر صدیقی صاحب کا، اور سیکرٹری صاحب وہ وانی صاحب مہربانی کر کے اس خواب کو، اس کی تکمیل کے لیے دن رات ایک کریں، اور جو ریڈ ٹیپ ہے اس کا یہ سرخ فیتہ، اس کو کاٹ کر، آپ سرخ فیتے کو خود کاٹ کر آپ آگے بڑھیں، میری سپورٹ آپ کو پوری ہوگی، اور انشاءاللہ یہ کب تک اس کا PC1 مکمل ہو جائے گا؟ PC1 سبمٹ ہو گیا، رمضان عید کے فوراً بعد اس کو اپروو کروائیں، اور ہم سب مل کر یہاں کے جو غریب بچے جن کو دانش اسکول اپنی آغوش میں لے گا انشاءاللہ، ان کا سنگ بنیاد ان کے ساتھ رکھیں گے، اور پھر وانی صاحب 6 سے 8 مہینے میں یہ مکمل ہو مہربانی کر کے۔ اور چونکہ آپ وانی ہیں تو وانی جو ہوتا ہے وہ دن رات محنت کرتا ہے، اور میں آپ پہ پورا اعتماد کرتا ہوں، اور آپ نے اس خواب کو پورا کرنا ہے، اور اگر آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے تو آپ کو پبلک ریکگنیشن دلوائیں گے کہ آپ نے بچوں اور بچیوں کے لیے شاندار خدمات انجام دی ہیں۔ آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے کہوں گا، میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان، قائد اعظم۔